الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ پہلی دو آیتوں میں ہماری بات مکمل ہو گئی تھی، اور دوسری آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ کتاب قرآن جو ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور پھر ہم نے تقویٰ پہ تھوڑی سی بات کی تھی کہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں، انہی کا ذکر آگے ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان سمجھ لیں، ایمان لانا کہتے ہیں تصدیق کرنے کو، کسی چیز کی آپ جو ہے وہ تصدیق کر دیں، اس کو ایمان لانا کہتے ہیں۔ تو بالغیب، غیب کیا ہے؟ غیب وہ تمام چیزیں ہیں جن سے ہم اپنے عقل سے احاطہ نہیں کر سکتے۔ جنت، جہنم، جو فرشتے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ پروو نہیں کر سکتے اپنی عقل سے اور اپنی نالج سے، لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیزیں بتائی ہیں، تو ہم اس کو بالکل حق سمجھتے ہیں اور ہم اس پر جو ہے ایمان لاتے ہیں، اس کی دل سے تصدیق کرتے ہیں۔ تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے کہ ہمیشہ رعایت حقوق کے ساتھ وقت پر ادا کریں، تمام اچھی طرح سے وضو کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ بڑا پیارا نقطہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہی سب کچھ ہے ہمارے پاس، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، ہم کسی بھی چیز کے اونر نہیں ہیں حقیقی معنوں میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی ہے کہ جو اس نے ہم کو دیا ہے اگر ہم اس میں سے ہی خرچ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے اور پسند فرماتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوئی اور جو کتابیں آپ سے پہلے پیغمبر پر نازل ہوئی من قبل، ان پر سب جو ہے ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ اور وبالآخرتی ہم یوقنون، اب یہ بہت اہم نقطہ ہے یہاں پر، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایمان کا لفظ نہیں لایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یا آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے اور کہ آخرت جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر ہم کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے تو اعمال صحیح ہو جائیں، تو آخرت جو ہے اس پر یقین جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی وجہ سے یہاں پر یقین کا لفظ لکھا ہے، جو ہے وہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت ہیں۔ اب یاد کیجیے جو ہے پہلی ہم جو دوسری آیت سے یہاں مل گئی، وہاں ہوتا ھدی للمتقین کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے یہ، اور یہاں پہ آیا اولئک علی ھدی من ربہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو یعنی کہ پروردگار نے ان کو ہدایت دی ہے، اور یہی نجات پانے والے ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا لفظ بھی جو ہے قرآن میں بار بار آئے گا، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، اس کا کانسیپٹ، جیسے ہم نے تقویٰ پہ بات کی تھی۔ فلاح کا تصور سمجھنے کے لیے انسان کے وجود پر غور کریں، جس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جسمانی ہے جو زمین سے آیا ہے اور زمین سے متعلق ہی خواہشات یعنی خواہشات نفسانی کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور انسان کو پستی کی طرف کھینچتا ہے۔ دوسرا حصہ روحانی ہے جس کا تعلق براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے اور وہ انسان کو اوپر اٹھاتا ہے اور اللہ کے نزدیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فلاح کا تصور انسان کو اپنی نفسانی خواہشات سے پھاڑ کر اوپر اللہ کی جانب اٹھانا ہے اور اپنے نفس کو اللہ کے احکام کا مطیع بنانا ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سمجھنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، پھر انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔